آدمی مکان 4 مقصد سے بناتا ہے، 3 مقصد صحیح ہے، 1 مقصد غلط ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ مکان بنائیں گے سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی، یہ مقصد صحیح ہے۔ مکان بنایا ہے سردی گرمی سے بچ جائیں گے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ مکان بنایا ہے دل کو سکون ملے گا، دل سے تکلیف نکل جائے گی، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ مکان بنایا ہے کہ دوسرا تعریف کرے، مکان بنانے پر بھی گنہگار ہوگا۔ ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے۔ جتنا خوبصورت مکان آپ بنا لیجئے، خدا کے واسطے اس کو دھیان سے سنیے گا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ دنیا کا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو مکان میں لگتا ہے۔ مکان میں آپ زیادہ پیسہ مت لگائیے، گارا مٹی میں جو پیسہ چلا گیا وہ پانی میں چلا گیا۔ تجارت میں پیسہ لگاتے تو مال کو کھینچتا، پیسے کو کھینچتا۔ آپ نے مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا، دنیا کا سب سے بڑے بے وقوف انسان آپ ہیں، آپ کا پیسہ برباد ہو گیا۔ ضرورت سے زیادہ پیسہ مکان میں مت لگائیے، اللہ کے رسول کی زبان نے کہا ہے وہ بہت برا پیسہ ہے جو مکان میں لگ جاتا ہے۔ تجارت میں لگتا تو بہت اچھا پیسہ ہوتا، پیسے کو کھینچتا۔ ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے، چاہے آپ لال قلعہ بنا لیجئے، چاہے آپ تاج محل بنا لیجئے، ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا۔ دیکھیے پردادا نے مکان بنایا تھا، ایسا لگ رہا کہ مقبرہ بن رہا ہے، آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، جھک کر کے جانا پڑتا ہے۔ پوتے نے ہٹا کر کے پھینک دیا، شیش محل بنا رہا ہے۔ اس لیے اپنے لیے تو مکان بنائیے، پوتے کے لیے مت مکان بنائیے، کیونکہ پوتا آپ کے مکان کو پسند نہیں کرے گا، وہ مکان خراب ہو جائے گا، بدصورت ہو جائے گا۔ دوسرا عیب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کتنا ہی پیسہ آپ مکان میں لگائیے، کمر توڑ پیسہ لگائیے، لیکن جانتے ہیں مکان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا یا مکان آپ کو چھوڑ دے گا۔ دوسرا عیب ہے، مکان بنانا ہے تو پہلے پیسہ وہاں بھیج دیجئے، مرنے میں آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ لون لے کر کے مکان بنائیں گے، پہلی فرصت میں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا۔ اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، اداس میرے اندھیری رات کو تاریک اور سناٹے، قمر کی قبر پہ آنسو بہا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی۔ تیسرا پیغام بہت بیداری کے ماحول میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے دل خوش کر دیا کہ جس ماحول میں آپ سن رہے ہیں اسی ماحول میں آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سن کر کے آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ خدا کتنا مہربان اپنے بندے پر ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خدا کے 3 نام ہیں۔ پہلا نام ہے غافر۔ غافر کہتے ہیں تھوڑا معاف کرنے والا۔ بندہ تھوڑا گناہ کرتا ہے، اللہ تھوڑا معاف کرتا ہے، اللہ کا کیا نام ہے؟ غافر۔ اور دوسرا نام اللہ کا ہے غفور۔ بندہ بہت گناہ کرتا ہے، اللہ بہت معاف کرتا ہے، اللہ کا نام غفور ہے۔ اللہ کا تیسرا نام ہے غفار۔ بندہ حد سے زیادہ گناہ کر رہا ہے، اللہ حد سے زیادہ معاف کرتا ہے، اللہ کا نام غفار ہے۔ اللہ کا ریکارڈ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ یقین نہیں کریں گے۔ 99 آدمی کے قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ہر روز ہر رات لڑکی سے زنا کرتا تھا، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔
موت سے ٹھیک ایک رات پہلے اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا. بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا, اللہ نے اس پر احسان فرمایا, اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. دنیا کا کتنا ہی بڑا آپ گناہ کیجئے, اللہ آپ پر 4 مہربانی جاری رکھے گا. پہلی مہربانی, آپ گناہ کرتے رہیں گے وہ آپ کے اوپر پردہ ڈالتا رہے گا. آپ گناہ کرتے رہیں گے وہ آپ کو پکڑے گا نہیں, آپ کی روزی کو جاری رکھے گا, چھینے گا نہیں, آپ کی صحت کو باقی رکھے گا, مٹائے گا نہیں. کتنا بڑا مہربان. اور سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی, یہ پیسہ آ رہا تھا, شاعر شعر پڑھ رہا تھا, پیسہ آ رہا تھا. یہ پیسہ آپ اگر دوسرے سے مانگیں گے تو آپ کو ڈر لگے گا. جانتے کیا ڈر لگے گا؟ یار تھوڑا مانگیں گے دے گا, زیادہ مانگیں گے دے گا کہ نہیں دے گا. لیکن اللہ سے زیادہ مانگ لیجئے, تھوڑا مانگ لیجئے, کہ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ جب کسی سے مانگیں گے تو آپ کو یہ ڈر رہے گا, یار ایک بار مانگیں گے تو دے گا, بار بار مانگیں گے نہیں دے گا. اللہ سے بار بار مانگیے, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اور خوش ہوگا. تیسری بات دیکھیے, آپ دوسرے سے مانگیے, وہ آپ کا چہرہ دیکھے گا, اپنا آدمی ہے یا پرایا. اگر آپ کو پہچانتا ہے تو دے گا, نہیں پہچانتا ہے نہیں دے گا. اللہ سے مانگ کر کے آپ دیکھیے, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنے کو بھی دیتا ہے, پرائے کو بھی نوازتا ہے. تھوڑی سی شان میں آپ نے بے ادبی کر لی, مانگنے کے لیے جس کے در پر آئے تھے وہ آپ کا دیا ہوا واپس لے لے گا. لیکن اللہ سے مانگیے, ان کی شان میں 1000 نافرمانی کیجئے, وہ دیا ہوا واپس نہیں لیتا ہے. اتنا بڑا مہربان ہے. حضرت عمر کی عدالت میں ایک چور کے لیے اعلان ہوا, اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو, دوسرے کو نصیحت ہو. تو وہ گڑ گڑانے لگا, ہاتھ جوڑنے لگا کہ میری پہلی غلطی ہے, معاف کر دو. حضرت عمر نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, پہلی غلطی پر خدا پکڑتا نہیں ہے, پردہ ڈالتا ہے. دوسری غلطی پر خدا پردہ ڈالتا ہے, پکڑتا نہیں ہے. تیسری غلطی پر خدا پردہ ڈالتا ہے, پکڑتا نہیں ہے. جب بندہ باز نہیں آتا تب پکڑا جاتا ہے. تحقیق ہوئی تو 100 مرتبہ کا چور نکلا. اور آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا یہ سن کر کے کہ پورے مجمع میں سب سے زیادہ جلدی میں معاف کرنے والا کون انسان ہے. یہ مردوں کا پنڈال ہے, اسی کے برابر میں عورت کا پنڈال ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس میں معاف کرنے والا کون بندہ بیٹھا ہے, اس پنڈال میں معاف کرنے والی کون ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی لائن میں ہے, سب سے زیادہ جلدی میں اس پنڈال میں اگر کوئی معاف کرنے والا ہے تو بیٹے کا باپ ہے. بیٹے کی غلطی کو سب سے جلدی میں معاف کرتا. اور اس پنڈال میں ماں ہے, اپنے بیٹے کے قصور کو جلدی میں معاف کرتی ہے. جانتے ہیں ماں بیٹے سے ناراض ہے, بات نہیں کر رہی ہے, لیکن جب عین کھانے کا وقت آتا ہے تو ماں بیٹی سے کہتی ہے, بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. کیا کلیجہ ہے, ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے. اب بیٹا دوڑا دوڑا آیا, ماں کے پیر پکڑا, منہ کھول کر کے معافی مانگی, ماں نے معاف کر دیا. اور جانتے ہیں ماں سے بھی زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے. ماں کے پیر پکڑنے پڑتے ہیں, منہ کھولنے پڑتے ہیں, لیکن خدا کے آگے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں, منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے. ایک آدمی دارو کی بوتل لے کر کے سامنے سے گزر رہا تھا. حضرت عمر ادھر سے آ رہے تھے, کمر میں کوڑا تھا. اس جوان نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اگر دیکھ لیا کہ دارو کی بوتل لے کر کے جا رہا ہوں, اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا. دل میں کہتا ہے کہ میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے. عمر سامنے ہے, کمر میں کوڑا ہے, پتہ چل گیا تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ آج جنازہ اٹھ جائے گا. حضرت عمر جلدی جلدی قدموں سے آئے اور اس جوان سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہارے بغل میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے, شربت ہے. اچھا شربت ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. حضرت عمر نے ہاتھ میں لیا, ڈھکن کھولا, دیکھا تو واقعی شربت تھا. کیوں؟ جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی, اللہ نے شراب کو شربت بنا دیا. گناہوں پہ ہوں شرمندہ,
الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ انشاءاللہ جیتے جی بیٹے پر، مصیبت میں موت کے بعد خدا پر بھروسہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اب انصاف سے بتائیے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، یہ 2020 کا میچ دیکھ رہے ہیں، 50 ادھر ہیں 50 ادھر ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، آپ جس حال میں بھی سن رہے ہیں آپ میرا دل خوش کر رہے ہیں، دایاں بایاں آپ کا امتحان ہوتا رہے گا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولتا ہوں کہ آپ دماغ سے سن رہے ہیں کہ نہیں، پیغام کی حفاظت کر رہے ہیں یا پیغام کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ جس حال میں بھی سننے بہت اچھا سننے، میں آپ کی جگہ بیٹھتا، اچانک میں مجھ سے سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ جس طرح بھی سننے بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانی ہو، میری دعا ہے اللہ آپ کی پریشانی کو اس جلسے کی برکت سے دور فرمائے۔ چوتھا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داڑھی کے بعد جب داڑھی رکھنا، شادی کے بعد جب داڑھی رکھیے گا نا تو بیوی سب سے پہلے استرا چلائے گی، اور شادی سے پہلے رکھ لیجئے گا تو شادی کے بعد داڑھی باقی رہے گی۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا، دھیان سے سنیے گا، جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج سر پہ آتا ہے تو عرب کی زمین، مکہ کی زمین اتنی گرم ہوتی ہے جیسے چولہا گرم ہوتا ہے۔ چولہے میں اگر کوئی پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا، اور خالی پیر اگر دوپہر میں مکہ مدینہ کی زمین میں کوئی رکھ دے تو پیر جل جاتا، پھوکا ہو جاتا، دانا نکل آتا، آولا نکل آتا۔ لیکن اسی ہندوستان کا عاشق تھا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس عاشق کا نام تھا حضرت نانوتوی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مکہ کے دوپہر میں، مدینہ کے دوپہر میں ننگے پیر سڑک سے چل رہے ہیں، پیر سے دانا نکل گیا، پھوکا نکل گیا، پیر پھٹ پھٹ کر کے رسنے لگا، اس کے باوجود بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے سڑکوں سے گزر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ جوتا تو پہن لیتے، کہا ڈر لگتا ہے کہ جوتا پہن لوں اور کہیں وہاں قدم نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کے قدم پڑے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ سے لوگ آتے ہیں ہندوستان تو تسبیح دیتے ہیں، یہ تو فرق ہی، ٹارچ دیتے ہیں، یہ ٹارچ بڑی اچھی ہے اس کو رکھ لیجئے، تسبیح دیتے ہیں رکھ لیجئے، تو آدمی دیکھتا ہے یوں دیکھتا ہے، یار مدینہ تو نہیں لکھا ہوا ہے، چائنا لکھا ہوا ہے، میڈ ان چائنا، تیری کے، یہ کہہ رہے ہیں تسبیح مدینہ کی ہے لیکن چائنا کی بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت گنگوہی، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کوئی لے کر کے آیا تسبیح، اس میں لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا، کہ چائنا کی تسبیح ہے یہ، لیکن لیتے ہی ہونٹ سے لگاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، ہونٹ سے چومتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو چائنا کی بنی ہوئی تسبیح ہے، مدینہ کو کہا جا رہا ہے۔ کہنے لگے میں مانتا ہوں کہ اس کو بنایا گیا چائنا میں، چائنا سے یہ تسبیح بن کر کے مدینہ گئی،
لیکن میں اس کو ہونٹوں سے اس لیے چوم رہا ہوں، آنکھوں سے اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس میں مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے عاشق تھے، دعا فرمائیے اللہ پوری ملت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے پوری زندگی میں اللہ سے 3 دعا مانگی، 2 دعا قبول ہو گئی، 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو پوچھا گیا حضرت پوری زندگی میں اتنا بڑا محدث حضرت خلیل احمد سہارنپوری، اتنا بڑا محدث، کیا دعا مانگی جو قبول ہو گئی، کیا دعا مانگی جو قبول نہیں ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری 2 دعا قبول ہو گئی۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ عرب میں اسلامی حکومت ہو گئی۔ میں نے دعا مانگی میری حدیث کی کتاب ہے، ابو داؤد کی شرح ہے، بذل المجہود نام ہے، مکمل ہو جائے، اللہ نے مکمل کرا دیا۔ اب ایک آخری دعا ہے، وہ میں مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ کہ حضرت وہ کیا دعا ہے؟ کہ دعا یہ ہے میں پیدا تو ہندوستان میں ہوا ہوں، اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا لکھ دے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ جب فضائل اعمال مسجد میں دیکھتے ہیں اس کو ادب سے اٹھایا کیجئے، آنکھوں سے لگایا کیجئے، ہونٹوں سے چوما کیجئے۔ بہت بڑے عاشق رسول کی کتاب ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ حدیث میں اردو زبان میں چھپنے والی کتاب، مختلف زبان میں چھپنے والی کتاب اگر کوئی ہے تو فضائل اعمال ہے۔ کتنا بڑا عاشق تھا، ان کی کتاب کو اللہ نے پوری دنیا میں ایسے عام تام کر دیا۔ اس عاشق کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس کتاب پر اگر دھول پڑی ہوئی رہے اس کو صاف کیجئے، اس کو مٹائیے، ہونٹوں سے چومیے، آنکھوں سے لگائیے۔ کتنا بڑا عاشق تھا میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب مدینہ آتے تھے ان کے لیے چٹائی بچھائی جاتی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ آئے تو چٹائی بچھائی گئی، کھجور کی چٹائی ہے، مدینے کی کھجور ہے، اس کی بنی ہوئی چٹائی ہے، وہ بچھائی گئی۔ حضرت اس میں بیٹھ جائیے، کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، ہندوستان میں جا کر اس چٹائی پر بیٹھوں گا لیکن مدینے پر چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا، مدینے میں چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ میں مدینے کا کتا ہوں، میرے لیے مدینے کی زمین ہی مناسب ہے۔ اتنے بڑے عاشق کی وہ کتاب ہے، بہت ادب سے اٹھائیے گا، اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں۔ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، تجربہ ہے کہ ادھر کی ہوا جو ادھر جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ادھر کی ہوا جو ادھر آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم نے حضرت نانوتوی سے مذاق کیا، حضور آپ تو کہتے ہیں مدینہ 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 مدینہ، مدینے سے آنے والی ہوا گرم، ہندوستان سے جانے والی ہوا ٹھنڈی، بات کیا ہے؟ تو حضرت نانوتوی نے ایسا جواب دیا کہ وہ آدمی لاجواب ہو گیا۔ دعا فرمائیے اللہ حضرت نانوتوی کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھا، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ مارے خوشی میں جاتی ہے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم اس لیے ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا، نبی سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے گھر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، مارے غم کے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ یہ راز ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ہے، وہ ہوا گرم ہے۔ انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے،
جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ سیرت کا جلسہ مکمل ہو گیا، اب میں بوڑھے بزرگ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسری شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دوسری شادی کے لیے میں دیکھنا چاہ رہا تھا کتنے بوڑھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لیکن بوڑھے کی داڑھی ایسے سفید نہیں ہوتی ہے، بڑے تجربے میں پکتی ہے۔ دیکھیے انہوں نے بریک مار لیا اور نوجوان نے ہاتھ اٹھایا، اور اس نے ہاتھ اٹھایا جن کی شادی ہے۔ اگر اس چینل نے دکھا دیا تو اس کی بیوی کیا اس کا کباڑہ کرے گی، اللہ رحم فرمائے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، تیزی سے نکل جائے گا۔ آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں آپ نے دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا آپ کی حالت کو دیکھ کر کے کہ پسینہ ہے، گرمی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، بے چینی کی حالت ہے، لیکن اللہ آپ کے اوپر مہربان ہو، آپ کے سارے مسئلے کو اللہ حل فرمائے کہ آپ کیا ہیں، عجیب انسان ہیں، محبت میں آپ بالکل پگھلے ہوئے جا رہے ہیں، پگھل لیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا انتقال کر رہا ہے اور باپ بے تحاشا رو رہا ہے، تو بیٹے کی آنکھ کھلی، اس نے ابا سے کہا ابا مر تو میں رہا ہوں، آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ بیٹا اس لیے رو رہا ہوں، میں نے تمہیں لندن بھیجا تھا پی ایچ ڈی پاس کرانے کے لیے، میرا پیسہ برباد ہو رہا ہے، تیری موت ہو رہی ہے، میں برباد ہو رہا ہوں، تیری موت سے زیادہ اپنے پیسے کی بربادی پر رو رہا ہوں۔ تو بیٹے کا جواب سنیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ میری فکر مت کیجئے، یہ پسینہ بہتا رہے گا، پنکھا بھی لگا دیں گے تب بھی پسینہ بہتا رہے گا، ہماری پرواہ مت کیجئے، چھوڑ دیجئے، جو جس حال میں سن رہے اسی حال میں سننے دیجئے۔ جب سب لوگ سن رہے ہیں اسی حال میں تو مجھے سنانے میں کیا دقت ہے، اور یہ پسینہ بہتا رہے گا۔ اچھا ہے یہی پسینے کی قیمت اللہ کے یہاں مل جائے، بہت بڑی قسمت والا ہو جاؤں گا میں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا بولتا ہے کہ ابا ابھی کیا روتے، جس وقت مجھے جہنم میں جاتا ہوا قیامت میں دیکھو گے اس وقت رو گے، تم نے مجھ کو پی ایچ ڈی تو کرا دیا لیکن قرآن سے محروم رکھا، ابھی کیا روتے ہو، اس وقت رو گے جب مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو۔ جنازہ سامنے باپ کا رکھا ہوا ہے اور بیٹا رو رہا ہے، خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ امام صاحب نے کہا اللہ کا بندہ 5 منٹ کے لیے کسی طرح چپ ہو جاؤ، نماز تو پڑھانے دو، دھوپ لگ رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جانا ہے، 2 مٹھی مٹی دیں گے، 2 بوٹی کھائیں گے، 2 روٹی کھائیں گے، جلدی سے نکلیں گے پتلی گلی سے، تم کون سا تماشا کر رہے ہو، 5 منٹ کے لیے تو کسی طرح صبر کر لو۔ تو بچہ کہتا امام صاحب 5 منٹ کی بات نہیں ہے، میں رو رہا ہوں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا ہوں، میرا رونا ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میرا باپ مرا ہے، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور مجھے باپ نے اتنی تعلیم نہیں دی کہ میں جنازہ پڑھا سکوں، میں تو اس پر رو رہا ہوں۔ تیسری بات سنیے، ایک ہی عدالت ہے، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے بیٹے کا دعویٰ ہے باپ نافرمان۔ اس عدالت میں ثابت کیا ہوا، ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر کی عدالت ہے، ثابت یہ ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان، باپ بھی نافرمان، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے، پیدا تو کیا، حرام کمایا، حرام کھلایا،
لوٹ کر کے لایا کوٹ کر کے کھایا ببول بویا اس لیے آم کاٹنے کو نہیں ملا۔ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ وزیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جوان ہے، دوسری کرسی پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے۔ بوڑھے بادشاہ کو تمنا ہوئی کہ یہ جوان وزیر کتنا خوبصورت ہے، اس کا باپ کتنا ہونہار ہوگا، میں اس کے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے۔ کہا کہ اللہ اللہ، یہ چرواہا، یہ الو کا پٹھا، یہ بے وقوف گدھا تمہارا باپ ہے؟ کہا حضور میرے باپ کو گدھا مت کہو، گدھا اور بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 2022 میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی لڑکے کو لے کر۔ پہلے 5 سال 10 سال پہلے دستور یہ تھا لڑکا بھاگتا تھا لڑکی کو لے کر کے، چاہے ادھر سے بھاگے چاہے ادھر سے بھاگے، لیکن اب دستور بدل گیا 5 سال میں، اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ 3 لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ مسلمان نے شادی کو تجارت بنا دیا، غریب کی لڑکی کے لیے ایسی تجارت مشکل، لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ اور باپ نے اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھائی کرتے ہیں، اس اسکول میں داخلہ کرانا تھا جس میں صرف لڑکی پڑھتی ہے۔ آنکھ بند کر کے لڑکی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ تیسری وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دے دیا۔ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں۔ سونے گھر میں بکری سواسن لڑکی بھاگ گئی۔ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ جہاں گنہگار وہ لڑکی ہے، یہ سماج بھی قصوروار ہے، یہ ماں باپ بھی گنہگار ہے۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ تو یہ آدمی بولتا سوری میڈم مجھ سے بھول ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے۔ بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، اموا کہاں سے پائے، اموا کہاں سے پائے۔ پاتھے دن پاتھے گئے ہری سکیوں نہیں، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سکیوں نہیں۔ اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت۔ انشاءاللہ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ، دوسرے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، پھر بھی سٹ پٹا رہے، بتائیے۔ خیر الحمدللہ، صرف 2 پیغام رہ گئے عورتوں کے حوالے سے، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ صرف 2 پیغام، پردے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے۔ عورت کو پردہ اور تعلیم کے حوالے سے 2 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اٹھا دیا پورا، دیکھیے چینل گواہ، دیکھ لیجیے۔ اچھا یہ زن مرید ہے بھی، زن مرید ہے۔ لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تنویر ذکی تم اس مقام پر کیسے پہنچے، تو کہتا ہے اس میں میری بیوی کا ہاتھ ہے، جبکہ ماں بھی زندہ، انتقال کر گئی کچھ دن پہلے، اور باپ زندہ، ماں باپ کا نام نہیں لیا، بیوی کا نام لیا۔ اتنا ہوشیار ناظم ہے۔ اور کلکتہ کے جلسے والے سے کہہ رہا تھا میرا 2 ٹکٹ ہوگا۔ جلسہ والے نے کہا کہ کیوں صاحب، کوئی آپ کا خادم ہے؟ کہا خادم نہیں ہے، میری بیوی بھی ساتھ میں ہوگی۔ اتنا بڑا ہوشیار ہے، ڈبل کرایہ جلسے والے سے لیتا ہے۔ یہ ہائٹ کا چھوٹا ہے لیکن فائٹ کا بہت بڑا ہے۔ یہ جیب کٹا بھی ہے، لکڑ کٹا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے، سسرال میں کبھی برابر مت رہیے گا۔
آئیے گا 9-11 ہو جائیے گا، چونکہ سسرال میں رہنے والا داماد اور کتا دونوں برابر۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت خوبصورت پیغام تعلیم کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دودھ پینے والا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے وہ بیٹا ہے، اور بدن میں پیشاب نہیں لگا، کپڑے میں پیشاب ہے، تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مٹھی پانی لیا مارا، 2 مٹھی پانی لیا مارا، گار لیا جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بیٹا اگر پیشاب کرے، دودھ پیتا بچہ، امام شافعی فرماتے۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں کی گود میں پیشاب کرے، باپ کی گود میں پیشاب کرے، اور بدن میں پیشاب نہ لگے، صرف کپڑے ہی میں پیشاب ہے، پھر بھی 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، داغ دھبے چھوڑانے پڑیں گے، بدبو نکالنی پڑے گی، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ دیکھیے نقطہ، بیٹا پیشاب کرے محنت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت میں کپڑا پاک، بیٹی پیشاب کرے دنیا بھر کی مصیبت، موٹا موٹی پاک کرنے سے کپڑا پاک نہیں، کپڑا اتارنا پڑے گا۔ دیکھیے کتنی محنت۔ پالن حقانی نے یہاں سے نقطہ نکالا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پالن حقانی نے فرمایا جس طرح بیٹے کی پیشاب کو پاک کرنے میں محنت نہیں ہے، اسی طرح بیٹے کی تعلیم پر زیادہ محنت نہیں ہے۔ جس طرح بیٹی کے پیشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے، اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ نے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے اکیلا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیچ میں بچہ کھڑا ہے۔ ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان نہیں ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا کلمہ پڑھ لے، میری طرح مسلمان ہو جا۔ باپ کہہ رہا بیٹا بھول سے کلمہ مت پڑھنا، جیسے میں مسلمان نہیں تم بھی مسلمان مت ہونا۔ بیٹا کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا، کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا، ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی کے پاس باپ آیا، بیٹی نے بستر سمیٹ لیا، یوں سمیٹ کر کے یوں ادھر رکھ دیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی میں آیا تمہارے گھر پہ، تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے بستر نہیں سمیٹا، کھولا، تم نے سمیٹ دیا۔ یہ بتاؤ کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہا کہ ابا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ رسول اللہ کے دشمن ہو، اس بستر کے لائق آپ نہیں ہو، اس لیے سمیٹ کر کے ادھر رکھ دیا۔ باپ کے دل پر ایسی چوٹ پڑی، جو باپ اسلام کا دشمن تھا، اسلام کو طلب کرنے لگا، اور طلب میں اللہ نے اسلام کی دولت سے بالا مال فرما دیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ جیسے ہی شادی ہوئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی کیلنڈر ہی نہیں چھپا۔ اب یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ بہن کو خبر ہوئی، جلدی جلدی آئی، کہا بھائی صاحب کیا ارادہ ہے؟ جوان ہو، اللہ نے ساتھ نہیں دیا زندگی، بیوی تمہاری گزر گئی، ساتھ نہیں دیا، لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے؟ دوسری شادی کرو گے؟ تو کہا نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، یہ غلطی مت کرنا، تم جوان ہو، دوسری شادی کر لو، تمہاری بہن کو پتا ہے، تمہیں مشورہ دے رہی ہے، بہن کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تم کو بتا رہی ہے دوسری شادی کرو، شوق سے کرو، اگر تم کو نیک اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک کام کرے گی تو تمہاری اولاد کی ہر سانس کے بدلے تمہیں اللہ صدقہ جاریہ کا ثواب دے گا، صدقہ جاریہ عطا فرمائے گا۔ اب جس بھائی کا ارادہ بدل گیا، انہوں نے شادی کر لی۔ ایک آخری نمونے پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہارون رشید حجاج بن یوسف کا دربار ہے، ایک عورت روتی ہوئی آئی، فریاد کیا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، میری فریاد ہے کہ تینوں کو چھوڑ دو۔ حجاج نے کہا میرے کٹر دشمن ہیں، میں تینوں کو چھوڑ نہیں سکتا، ایک کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، میرا آخری فیصلہ ہے۔
تم کو 5 منٹ کا ٹائم دیا، جس کو چاہو چھڑا لو، جن کو چاہو موت کے حوالے کر دو۔ اب اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا۔ کیا فیصلہ لیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تاریخ میں بہن کا کتنا بڑا کردار ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہن پر ستم کرنے والے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہن پر ستم مت کیجیے، کرم کیجیے، اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس بہن نے کہا، اے حجاج، تم نے مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے، ایک کو بچانا ہے، 2 کو موت کے حوالے کرنا ہے، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے حیرت سے پوچھا، اے عورت، تو نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، اس کا کیا راز ہے؟ تم نے بھائی کو بچایا، شوہر کو نہیں بچایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عورت کا جواب سنی۔ اس نے کہا، میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا مجھ کو بیٹا مل جائے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اسکول ہے، اس میں بحالی چل رہی ہے، زنانہ اسکول ہے، لیڈیز کی بحالی چل رہی ہے۔ 7 لڑکی امتحان دینے کے لیے آئی۔ پہلا سوال پوچھا گیا کہ اسلام کے 5 رکن کیا ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال پوچھا، یہ بتاؤ مسلمانوں کے 5 ملک کون کون سے ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسرا سوال آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ چوتھا سوال آیا، تم یہ بتاؤ کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور آخری سوال جس کا سب نے تسلی بخش جواب دیا، وہ کیا سوال تھا؟ فلمی 3 ہیرو کے نام بتاؤ، سب نے تسلی بخش جواب دیا۔ بادشاہ کی 4 بیوی تھی۔ بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ پڑھی لکھی کون ہے، جاہل کون ہے۔ تو بادشاہ بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے، صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، پڑھی لکھی ہے۔ دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی۔ بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے۔ تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اب آیا 1 نمبر کی جاہل کے پاس، پڑھی لکھی نہیں۔ اس کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہ کیسے پتا نہیں چلے گا؟ جیسے پتا چلتا ہے پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے برابر پتا چل رہا ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ نکل گیا تعلیم کے حوالے سے پیغام۔ پردے کے حوالے سے آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرد پائجامے سے، عورت پردے سے باہر ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک آدمی سیدھا کھڑا ہوا ہے اور ایسے ہاتھ اٹھا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ لنگی میں ہے، پائجامے میں نہیں۔ آخری پیغام بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ عورت جب چلتی ہے ننگے پیر، سڑک سے گزرتی ہے، اس کے پیر کا نشان اس سڑک کے اوپر آ گیا۔ پیچھے سے ایک مرد آ رہا تھا، جہاں اس کے پیر کا نشان پڑا اسی پر اس نے اپنا پیر رکھ دیا۔ شیطان اس عورت کی محبت اور کشش اس مرد کے دل میں داخل کر دیتا۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں رضی اللہ عنہما ایک جگہ۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا ابو بکر تم جوان ہو، تمہاری بیٹی جوان ہے، تیسرے آدمی کو ساتھ میں لے لیا کرو، شیطان دور نہیں ہے۔ حضرت عمر کے یہاں بیٹی آئی، حضرت عمر گھر سے باہر، لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی اندر، باپ گھر سے باہر، تو کہا میں جوان ہوں، میری بیٹی جوان ہے، گھر میں بیوی نہیں ہے، تیسرا شیطان ہے، اس لیے گھر سے باہر آ گیا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے تجربے کی بات ہے، جو 10 کا نوٹ ہوگا وہ سب سے اوپر کی جیب میں، جو 100 کا نوٹ ہوگا وہ بیچ کی جیب میں، جو 2000 کا نوٹ ہوگا سب سے نیچے کی جیب میں۔ مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت تھانوی سے پوچھا حضور آپ پردہ کرتے رہتے ہیں، برقع کرتے رہتے ہیں، اوڑھنی دوپٹہ کرتے رہتے ہیں، یہ کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں؟
تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ تمہارا 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں ہے، وہ کون سی حدیث میں؟ ارے اللہ کا بندہ، نوٹ کی حفاظت کرتے ہو کہ دولت ہے چلی جائے گی، ارے چلی جائے گی تو واپس آئے گی، لیکن عورت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، عورت کی آبرو جائے گی تو کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ ٹرین میں سفر ہو رہا ہے، حضرت شیخ الاسلام کا سفر ہو رہا ہے، ایک انگریز نے کہا کہ مسلمان بھی عجیب قوم ہے، گھر میں عورت کو قید رکھتی ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے کفن لپیٹ دیتی ہے، کفن لپیٹ دیتی ہے۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شربت بیچنے والا گزر رہا تھا، اس سے کہا بھائی نیمبو ہے، چاقو ہے، دے دو، گلاس دو، نمک دو، نیمبو کاٹا، رس گار لیا، شربت بنا کر کے جب پینے لگے تو اس انگریز سے کہا میں تو یہ شربت پیتا ہوں، آپ کے منہ میں جو پانی آیا آپ اسی سے صبر کر لیجیے، اسی سے کام چلا لیجیے۔ تو حضرت کا مطلب وہ سمجھ گیا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو، تم نے کہا کہ مسلمان اپنی عورت کو قید میں رکھتا، جب باہر نکلتی ہے تو کفن لپیٹ دیتا ہے، برقع دے دیتا ہے، جب بے پردہ بے برقع عورت سڑک پر آتی ہے تو جس طرح نیمبو کٹنے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اسی طرح آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ آوڑا بریج آپ نے دیکھا ہوگا، انگریز کا دور تھا، انگریز حاکم تھا، ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا۔ ایک لڑکی بے پردہ چل رہی تھی، ایک پیچھے سے ایک لڑکے نے چھیڑ دیا اس کو، دونوں لڑکا لڑکی کا مقدمہ عدالت میں آیا، انگریز حاکم ہے، ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا۔ تو انگریز نے، حاکم نے لڑکے سے پوچھا کہ تم نے چلتی ہوئی لڑکی کو کیوں چھیڑا؟ کہا حضور میرا قصور نہیں ہے، چولہے کی آگ جس کو چولہے میں رہنا چاہیے وہاں سے نکل کر کے پیٹرول پمپ میں آ گئی ہے، قصور پیٹرول پمپ کا نہیں ہے، چولہے کی آگ کا ہے۔ انگریز بڑا دور اندیش تھا، سمجھ گیا، اس نے لکھا اپنے ججمنٹ میں، ماہ طیبہ رسالہ نکلتا تھا 1952 میں، اس مقدمے کو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ لڑکا بے قصور ہے، لڑکی کو سروار ہے، اس کو سزا ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے زمین پر آئے۔ اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے، ایک عورت کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کا کیس کیا تھا کہ اس نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا تھا ایک ساتھ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ او نادان لڑکی، جواب دو، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کیسے کر لیا؟ کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ سنا تھا، عمل کیا۔ تو بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، چوری بھی ہے سینہ زوری بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا مسئلہ سنا تھا؟ کہا مسئلہ یہ سنا تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا میں اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوری کھانے کے لیے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی؟ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو؟ کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے۔ روز روبرو محشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی بارات کے لیے؟ دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔